اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مومنین پر، مسلمانوں پر احسانات فرمائے ہیں، اور ان سب عبادات میں جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان کے مقاصد کو دیکھیں تو سب کے مقاصد تقریباً ایک طرح کے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا موسم رکھا ہے، حج کا مہینہ آتا ہے، لیکن اس مہینے میں جو سب سے بڑی عبادت ہے بیت اللہ کا حج، وہی لوگ کر پاتے ہیں کہ جو خاص طور پہ سفر مبارک کر کے مکہ میں جاتے ہیں اور اس کی استطاعت رکھتے ہیں، وہی وہاں پہ جا کر حج بیت اللہ کی سعادت کو حاصل کر پاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی عبادت ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب ہونا اور زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب اور ایک مالدار ہونے کی شرط عائد کی ہے۔ مگر یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شہر، کسی ایک ملک اور کسی ایک بستی کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ آپ ساری دنیا میں جہاں پر بھی ہوں گے، جہاں چاند طلوع ہوتا ہے اور یہ ماہ و سال شمار ہوتے ہیں، وہاں پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی آئے گا، اور اس کی خیر و برکات اللہ رب العالمین ان سب لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی بندہ غریب ہے تو بھی اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے، اگر کوئی بندہ امیر ہے تو بھی اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ صرف جسم کے اندر جان ہونی چاہیے، انسان زندہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی خیر و بھلائی، برکات و ثمرات تمام انسانوں کو عطا کر دیے ہیں، اور اس رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک خاص جگہ پر، کوئی خاص مقام پر اس کی بڑی عبادت کو محدود نہیں کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ جب آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور آپ انہیں خطاب کرتے اور رمضان المبارک کے بارے میں صحابہ کرام کو بریفنگ دیتے۔ آپ صحابہ کو فرماتے، میرے صحابہ، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، ابھی بھی ہمارے چند دن باقی ہیں، اور اگلا جو ہمارا خطبہ جمعہ ہوگا، اگر زندگی رہی تو ہم سب کے لیے وہ رمضان المبارک کا خطبہ ہوگا۔ تو یہ رمضان المبارک آنے سے پہلے، چند روز پہلے یا چند گھنٹے، گھڑیاں پہلے، اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کو اس کے بارے میں بریف کرتے، تمہارے پاس رمضان آ گیا۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو مبارک ہے۔ آپ فرماتے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا پروٹوکول رکھا ہے، اور وہ خاص پروٹوکول کیا ہے؟ کہا کہ اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے اس نے کھول دیے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اور سارے شیاطین کو جکڑ دیا ہے، اور اللہ کے کچھ خاص فرشتے ہیں جو ہمارے گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں دن رات ایک آواز لگائیں گے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کے طالب، پہلے بھی نیکیاں کرنے والے، نیکیوں کی تلاش میں رہنے والے، اقبل، آپ کا موسم آ گیا ہے، آپ آگے بڑھیں اور نیکیاں کریں اور محنت کریں، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہ کرنے والے
گناہوں کی تلاش اور طلب میں رہنے والے، اب تو رمضان آ گیا ہے، کم از کم اس مہینے میں ہی اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا ماحول بنا دیا ہے۔ یہ جو ہمارا کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے، اور اس ماحول کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ نیکیوں کا ماحول بنا دیا۔ ایک مستشرق جب مسلمانوں کے اس رمضان المبارک کے مہینوں کو دیکھتا ہے اور ہمارے رمضان کے روزوں کو دیکھتا ہے تو اس نے بڑا تبصرہ کیا اس پر۔ وہ کہنے لگا کہ جیسے آپ درختوں کو دیکھتے ہیں کہ درخت اپنے اوپر ایک سبز پتوں کی چادر اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان پتوں میں بیماری آتی ہے، پتے خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس پر کوئی پتے باقی نہیں رہتے۔ کہا پھر اس کے بعد ایک بہار کا موسم آتا ہے اور یہ تمام درخت سبز، صاف ستھرے، شفاف اور نکھرے ہوئے تازہ پتوں کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ کہا یہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے یہ درخت کی مانند ہے، اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہا یہ مسلمان اپنے نیک اعمال سے دور رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جو نیک اعمال کر رہے ہیں اس کے اندر بھی کمی کوتاہی پیدا ہوتی ہے، بریک لگ جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں مگر پوری نہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے۔ کہا یہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے، ان کے پتے خشک ہو چکے ہوتے ہیں، اعمال کوتاہی پر مبنی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب یہ رمضان آتا ہے تو نیک اعمال کرتے ہیں، نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے، اور جب رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو نمازیں بھی ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، اور یہ کئی ایک قسم کی نیکیاں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں وہ ہماری زندگی میں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ بھائیو یہ جو رمضان المبارک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنا پیارا ماحول بنا دیا۔ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، اور شیاطین کو جکڑ لیا گیا ہے۔ یہ شیطان ہے جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت تک مہلت عطا کی ہوئی ہے اور وہ اس سے مستثنا ہے۔ باقی اس کے جتنے چیلے ہیں، باقی اس کے جتنے ملازم ہیں، من الجنۃ والناس، ان سب کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے اور یہ اپنی شیطانیت سے باز آ جاتے ہیں۔ وہ جو بار بار نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ شیطان کا ہم پر غلبہ ہے، یہ شیطان ہماری جان نہیں چھوڑتا، بس ہی کیا کریں، شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ دل تو بڑا کرتا ہے برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف آنے کا۔ اللہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے میں ان تمام شیاطین کو بند کر کے بیڑیوں میں ڈال کر ایمان والوں سے رب مخاطب ہے کہ آؤ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، فاستبقوا الخیرات، اس مہینے میں آگے بڑھیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، سبقت لے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں ماحول عطا کیا۔ بھائیو جیسے کوئی بھی کامیاب آدمی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بڑی نعمت اور کسی بھی بڑے کام میں اس کی پلاننگ کرتا ہے، اسے اس کی مینجمنٹ کرتا ہے۔ آج ٹائم مینجمنٹ یہ ہماری بہت بڑی سائنس ہے، اس کے اندر لوگ ڈگریاں لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ورک شاپس کرواتے ہیں، اور لوگ ہزاروں لاکھوں دے کر ایسے کورسز کرتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے میرا ٹائم مینج ہو جائے، میں اپنے ٹائم میں کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا شروع کر دوں۔ ایک مومن مسلمان کے لیے
اللہ رب العالمین ٹائم مینجمنٹ کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم رمضان ایسے گزاریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہم ایک ایک رمضان المبارک کے لمحے کی قدر کرتے چلے جائیں۔ ہمارے ہاں ابھی یہ 2-3 دن کے بعد 4 دن کے بعد رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوگا اور لوگ رمضان کو مرحبا کر رہے ہوں گے، نعتیں پڑھ رہے ہوں گے، سپیکروں سے آوازیں آ رہی ہوں گی کہ رمضان مرحبا مرحبا۔ اور جب رمضان جانے والا ہوگا تو آخری 1-2 روزوں میں الوداع الوداع ماہ رمضان کے ترانے چل رہے ہوں گے۔ بھائیو یہ اس امت کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، نہ رمضان مہمان ہے، نہ رمضان آتا ہے، نہ مہمانوں کی طرح الوداع ہوتا ہے۔ رمضان مہمان نہیں، مہمان تو ہم ہیں۔ رمضان جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں یہ 12 مہینے جب سے زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے تب سے لے کر آج تک یہ محرم سے لے کر ذوالحجہ کے 12 مہینے اور 4 ان میں سے حرمت والے ہیں۔ رمضان تب بھی آتا تھا جب میں نہیں تھا، رمضان تب بھی تھا جب میرے آباء و اجداد نہیں تھے، رمضان تب بھی تھا جب یہ کائنات میں آدم اور اولاد آدم نہیں، رمضان تب سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ آدم چلے گئے، انبیاء چلے گئے، ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ رمضان المبارک جب تک یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے رمضان تو آتا رہے گا مگر ہمیں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم رمضان کو ایک مہمان سمجھتے ہیں۔ بھائی مہمان ہم میں معلوم نہیں اگلے سال، بلکہ اگلے سال تو دور کی بات، یہ جو دن آنے والے ہیں یہ مجھے ملیں گے کہ نہیں گارنٹی میرے پاس نہیں، البتہ ایک امید ہے۔ لہذا ہم مہمان ہیں اس دنیا میں، اللہ نے ہمیں چند دنوں کا موقع دیا، ہم اس کی قدر کریں، ٹائم مینجمنٹ اور رمضان المبارک کا 30 دنوں کا شیڈول بنا لیں، سحری سے لے کر افطاری تک اور افطاری سے لے کر سحری تک کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام، آج ہم اپنی نیت کو خالص کریں، اپنی نیت پکی کر لیں، مصمم ارادہ کر لیں، اللہ سے پختہ وعدہ کر لیں کہ یا اللہ میری زندگی میں اتنے برس ہو گئے، میں اتنے سال کا ہو گیا، میں نے رمضان المبارک کے بڑے مہینے دیکھے مگر اللہ جتنے مہینے آئے میں اس کی قدر نہیں کر سکا، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اللہ سے صاف خالص نیت کر کے رب سے وعدہ کریں کہ یا اللہ اب جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے میں اس کے اندر پہلے رمضان جتنے بھی گزر گئے اس سے کہیں بڑھ کے میں نیکیاں کروں گا، اعمال کروں گا۔ اپنی نیت کو خالص شفاف کریں اور اللہ رب العالمین سے اس بات کا وعدہ کریں۔ ہمارے رمضان المبارک میں اس کی فضیلت کیا، عظمت کیا وہ تو آپ جانتے ہیں، مگر اس کو تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے بیان کیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگو یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ کب نازل کیا گیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں ایک رات آتی ہے اور وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں میں 84 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کے اندر پہلے لوگوں کو بطور سیمپل نمونہ بیان کیا، 1000 سال عمر۔ اب نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کل عمر کیا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں، مگر دعوت کی عمر 50 کم 1000 سال،
قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ پہلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے لمبی لمبی عمریں دی، 1000 سال، اس سے زیادہ 2000 سال، 2500 سال، یا سب سے زیادہ عمر کتنی ہوگی ایک انسان کی اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اتنی لمبی عمر، دنیا کی اتنی بڑی مشقت، مگر وہ اجر نہیں رکھا۔ اگر ہمارے رب نے ہماری عمر کو کم کر دیا ہے، جیسے نبی پاک علیہ السلام کی سلسلہ صحیحہ میں یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا میری بندوں کی امت کی عمر 60 سے 70 برس ہوگی، یہ اوسط عمر ہے۔ اللہ کے رسول کی عمر کتنی ہے؟ 63 برس۔ ابو بکر عمر کی کتنی ہے رضی اللہ عنہما؟ 63 برس۔ کہا میری امت کی عمر ایوریج 60 سے 70 بس، اس سے اوپر جو بھی جائے گا اسے اللہ کی طرف سے بونس دیا گیا، وہ انعام ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں عمر کم عطا کی، ہماری دنیا کی آزمائش بھی کم ہو گئی، کیونکہ بھائی دنیا میں جو 1000 سال جیا وہ بھی ہمیشہ نہیں رہا، ایک نہ ایک دن اس نے بھی جانا ہے۔ جب ہم نے مرنا ہی تھا تو اللہ رب العالمین کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہماری لمبی چوڑی عمر 1000 سال کی نہیں رکھی، ہماری بڑی کم سی تھوڑی سی دنیا کی آزمائش رکھی ہے۔ مگر یا اللہ اگر ہم بھی 1000 سال کے ہوتے، ہم بھی 2000 سال کے ہوتے، ہم بھی 3000 سال کے ہوتے، ہم عبادت کرتے، 1000 سال کی عبادت کا شرف اور یہ ثواب حاصل کرتے، یہ حسرت دل میں پیدا ہو سکتی تھی تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو ہر سال رمضان کا مہینہ دیا، اور اس مہینے کے آخری عشرے میں اللہ نے ایک رات دی ہے جسے قدر کی رات کہا جاتا ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، جس بندے نے اس رات کو پا لیا، عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ اسے 84 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور آپ ہر رمضان میں یہ محنت کریں، عمر آپ کی تھوڑی ہے، عمر آپ کی ایک رات ہے کہ جو آپ نے قدر کی رات میں آپ یہ آخری راتیں جاگتے رہے، عبادت کرتے رہے، رات آپ کو ایک ملی مگر ثواب 84 سال 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر کا مل گیا۔ ہر سال یہ آپ اتنے لیتے رہیں، اگر زندگی کے 10 سال بھی آپ نے محنت سے یہ 10 راتوں کو پا لیا تو بھائی اللہ تعالیٰ تقریباً ہمیں 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی مثال، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور پہلی امتوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے اجرت کے اعتبار سے فرمایا ایسے رکھی کہ جیسے کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے مزدوری پر یہودیوں کو رکھا، صبح سے لے کر دوپہر تک ان سے کام کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جو مزدوری طے کی وہ مزدوری عطا کر دی۔ انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے تورات پڑھی، انہوں نے اپنے دین پر عمل کیا۔ فرمایا پھر اللہ نے یہودیوں کے بعد عیسائیوں کو مزدوری پہ رکھا، انہیں دوپہر سے لے کر عصر تک ایک لمبا وقت محنت کرنے کا ملا، اور اس میں ان کو اتنی ہی مزدوری دی جتنی اللہ نے طے کی تھی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی باری آئی، فرمایا عصر کے بعد مغرب تک ٹائم بڑا قلیل ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مزدوری کا وقت مسلمانوں کو دے دیا۔ تھوڑے سے ٹائم میں تھوڑی سی محنت کر کے، عبادت کر کے یہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہودیوں عیسائیوں سے ڈبل اجرت عطا کرے گا، 2 گنا اجر عطا کرے گا۔ وہ قیامت والے دن رب سے کہیں گے یا اللہ ٹائم ہمارا زیادہ لگا، ہمیں انعام کم ملا، اس امت کا ٹائم کم تھا، اجر زیادہ تھا۔ اللہ فرمائے گا ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں جتنا مرضی عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر تھوڑی رکھی مگر اجر زیادہ رکھا ہے۔
بھائیو رمضان المبارک میں کرنے والے جو کام، یہ بڑی عظمت والا مہینہ، بڑی عزت والا مہینہ، فرشتے آ رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، لیکن اس میں پہلا کام وہ یہ ہے نیت آپ خالص کریں اور آپ روزہ رکھیں۔ روزہ، یہ روزہ رمضان المبارک کی عبادات میں ایک ممتاز اور بنیادی عبادت ہے۔ یہ دوسرے مہینوں سے اس کو الگ کرتی ہے۔ محرم سے لے کر ذوالحجہ تک کسی مہینے کا روزہ فرض نہیں، نفلی آتے ہیں، ایام 20 کا روزہ ہے اور آگے یوم عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، مگر فرض نہیں۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے، اس پورے مہینے کا روزہ 29 یا 30 روزے ہوں، یہ روزہ رکھنا اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اسے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل کیا ہے۔ تو گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بیت اللہ کا حج کریں، اور 5ویں نمبر پہ فرمایا وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا اللہ رب العالمین نے اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے رکھا ہے۔ جس بندے کی زندگی میں رمضان کا روزہ نہیں، اس بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا۔ یا اللہ یہ کیا مشقت ہمارے اوپر تھی؟ فرمایا نہیں، پہلی امتوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے تم پر لازم کر دیے ہیں۔ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے؟ فرمایا رمضان کے مہینے کے، ہاں اگر نفلی رکھنا چاہے بعد میں تو تیری مرضی ہے۔ بہرحال اسلام کے متعلق اور بھی سوال تھے، نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیے، وہ بندہ چل پڑا، کہا میں اس پر عمل کروں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قد افلح ان صدق، اگر یہ بندہ زبان کا سچا ہے، واقعی عمل کر کے دکھائے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ جنت میں جائے گا، یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ رمضان کے روزے جو ہیں ہمارے آج، اب تو موسم بہت بدل گیا، یہ پچھلے 8-10 سالوں میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا، گرمی کی شدت اور حدت تھی اور لوگ اس سے جان چھڑواتے تھے اور اس کو معمولی سمجھتے تھے۔ بھائیو ایک روزہ نہ رکھنے کا گناہ کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم میں ایسے لوگ دکھائے دیے کہ جن کو یہ رخساروں سے لے کر پیچھے گدی تک جن کے گال کاٹے جا رہے تھے، انہیں سخت جہنم میں صدا مل رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا سارا دن روزہ رکھ کر عین افطاری کے وقت بے صبرے ہو جاتے اور چند منٹ پہلے روزہ کھول لیتے، اللہ نے ان کے لیے اتنی بڑی صدا رکھی ہے۔ اور جو روزہ رکھتے ہی نہیں، معمولی سمجھتے ہیں، ایک آدھ روزہ شروع میں رکھ لیں، ایک آدھ درمیان میں رکھ لیں، اور 27ویں کی لیلۃ القدر یہ مولویوں کی بنائی ہوئی، اس دن ساری امت روزہ رکھ لے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزے کا فرض ادا ہو گیا۔ کبھی نہیں، یہ رمضان کے تمام روزے رکھنا فرض کر دیے گئے، ہاں سوائے مسافر اور مریض کے۔ انہیں کہا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم جب مرض سے فارغ ہو جاؤ یا سفر سے فارغ ہو جاؤ بعد میں اس کی قضا دے دینا۔ لیکن جو بندہ بھی رمضان کا مہینہ پاتا ہے فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، ہر بندے پر، ہر عورت پر، ہر مسلمان پر لازم ہے جو اس رمضان کو زندگی میں پائے وہ اس کا روزہ رکھے۔ تو یہ آج ہمارے یہاں رمضان المبارک کے روزوں کی بہت زیادہ ناقدری کی جاتی ہے، ایسے معمولی سی بات ہوتی ہے روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں رکھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ ٹرینڈ معاذ اللہ تعالی ہمیں پناہ دے، آج ہمارے نوجوانوں میں بڑی تیزی سے پایا جا رہا ہے۔ بھئی میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اور اس لیے میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، میں نے رزق بھی تو کمانا ہے۔ یہ روزہ ول پاور کا نام ہے، یہ ہمارے اندر ایک روحانی ایمانی طاقت ہے،
یہ اس کا نام ہے۔ اگر اس طاقت کو، اس ایمان کو ہم تیار کر لیں، اپنے ضمیر کو بیدار کر لیں کہ میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تو مشقت کے باوجود اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ذمے جو پہلا کام لگایا وہ یہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان کی حالت دیکھی، روزہ رکھا۔ پہلے 22 گھنٹے کا روزہ تھا اسلام کے شروع میں، جب مدینے میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، چند دن لمبے لمبے روزے، آپ نے روزہ رکھا، افطاری کی، افطاری کے بعد جب آپ سو گئے آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب سحری نہیں ہے، اب آپ اگلے دن جا کر افطاری کریں گے۔ یہ وہ بندہ تھا کہ جو 24 گھنٹے ہو گئے، 22 گھنٹے روزہ رکھا، گھر میں آیا، بیوی نے کہا کچھ نہیں کھانے کو، کہا جاؤ کسی سے تلاش کر کے لاؤ، وہ تلاش کرنے نکلی، یہ سو گیا، اس کا پھر روزہ شروع ہو گیا۔ اگلے دن ظہر کی نماز پر بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے روزے کو چھوٹا کر دیا، سحری کو شامل کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے، سحری کھایا کرو، کیونکہ یہودیوں اور تمہارے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری کا فرق ہے۔ ان کی سحری نہیں تھی، افطاری کریں، اس کے بعد جب سو گئے روزہ شروع ہو گیا۔ اللہ نے کتنی آسانی کر دی، ساری رات کھانے پینے کی اجازت، ساری رات بیوی سے پابندیوں کی آزادی کی اجازت، کتنے معاملات اللہ نے آسان کر دیے۔ اگر اس سب کے باوجود ہم روزہ نہ رکھیں تو یہ بدقسمتی ہے اور کبیرہ گناہ ہے، ہمارے اسلام کی ایک اساس اور بنیاد نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دوسرا کام کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے، صدقہ کرتے، خیرات کرتے۔ خیرات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کر دی بس آپ کہیں کہ اب اس کے بعد میں نہیں کر سکتا۔ روزانہ صدقہ کریں، 100 روپیہ کر دیں، 10 روپے کر دیں، 50 روپے کر دیں۔ جو صدقہ کم ہوتا ہے آپ ایک بڑی اماؤنٹ زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں اگر ایک بار ادا کر دیتے ہیں، اس سب کے باوجود بھی آپ کو یہ چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑے سے تھوڑا صدقہ ہو ضرور کریں، کیونکہ جو صدقہ جتنا کم ہوتا ہے اس کے اندر اخلاص بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اللہ کے راستے میں، اب آپ تصور کریں ایک کھجور کا صدقہ دے، ایک کھجور کا صدقہ، فرمایا وہ کسی کو کھجور دے دے رب کے راستے میں، کہا اللہ تعالیٰ یہ صدقات اخلاص پر کیے ہوئے مبنی جو صدقات ہیں ان کو اپنے دائیں ہاتھ میں سمیٹ لیتا ہے۔ فرمایا قیامت تک اللہ ان صدقات کی ایسے پرورش کرتا ہے، ان کو بڑا کرتا ہے، کما یربی احدکم فلوا، جیسے تم میں سے کوئی بچہ گھوڑے کا لے اور اس کو پال کر اتنا بڑا کر دے کہ وہ بڑا جوان گھوڑا بن جائے، کہا اس طرح اللہ تمہارے اس کھجور کے صدقے کو بڑا کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، بندہ رب کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ کہے گا یہ نیکیوں کا پہاڑ تیرا ہے، یا اللہ یہ صدقہ تو میرا نہیں تھا۔ فرمایا وہ جو 10 روپے، وہ جو 1 روپیہ، وہ جو $1، 1 ریال، 1 کھجور تو نے اخلاص کے ساتھ دی تھی، تو مر گیا مگر میں تب سے اس کو بڑھا رہا ہوں، آج وہ 1 کھجور اللہ کے ہاں نیکیوں کا پہاڑ بن چکا ہے۔ اور جس نے زیادہ خرچ کیا ہو، بھائیو یہ جو صدقہ ہے نا، صدقہ اور روزہ، اس کا تعلق ہماری نیت کے ساتھ بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے فرشتوں سے کہا ہے ہر آدم کے بیٹے کا عمل لکھتے چلے جاؤ، نیکیوں کو 7 سے 10 سے 70 سے 700 سے ضرب دے دو، لیکن فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کا اجر نہیں لکھنا، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، تم اس کا اجر نہیں لکھ سکتے۔ کیوں بھلا؟ یہ روزہ اتنی خفیہ عبادت ہے، یہ صدقہ اور روزہ
اور اس کے ساتھ روزہ تو اس قدر پانی پیا ہے کہ نہیں، کھانا کھایا ہے کہ نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی کھا پی بھی لے، کسی کو کیا پتا، وہ افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھا روزہ کھول رہا ہے، ہو سکتا ہے دن میں 10 بار اس نے کھایا ہو. یہ اندر کا نیکی تقوی ہمارے دلوں کا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اتنی خفیہ عبادت، وہ الگ بات کہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتا ہوں آج سحری اچھی نہیں ہو سکی، آج مجھے روزہ رکھ رہا ہے، آج عصر پہ میری حالت خراب ہو رہی ہے. وہ ہم بد نصیب ہیں کہ اپنے روزے کو اس طرح خراب کرتے ہیں، راز افشا کرتے ہیں، کبھی اس کو بتاتے ہیں کبھی اس کو بتاتے ہیں. یہ روزہ تو خفیہ عبادت ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا اجر بھی خفیہ لکھ دیا ہے، فرشتوں کو بھی نہیں پتا. قیامت والے دن اللہ ہی عطا کرے. صدقہ اللہ کے راستے میں دیں اور روزانہ کریں، 10 روپے کر دیں، 100 روپیہ کر، یہ سب اس کی تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول رمضان میں اس طرح صدقہ کرتے کہ جیسے تیز آندھی ہوا چلتی. کیا مطلب اس کا؟ اب تیز آندھی ہوا چلے، یہ ہوا، یہ آندھی، یہ طوفان تیز چلتا ہے، ہر چیز اٹھا کر صاف کر دیتا ہے، اڑا کے لے جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچتا. اس کا مطلب یہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں اعلیٰ مال وہ بھی اللہ کے راستے میں، ادنا مال وہ بھی اللہ کے راستے میں، زیادہ طاقت وہ بھی اللہ کے راستے میں. اگر ایک کھجور کی بھی طاقت ہوتی، اللہ کے نبی اس کا صدقہ کرتے. جیسے ہوا کچھ چھوڑتی نہیں ہے، ایسے رمضان المبارک میں جو اللہ کے رسول کی استطاعت ہوتی، آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے. تیسرا عمل رات کی تراویح، قیام اللیل. اور یہ جو تراویح ہے نا، اس کے بارے میں 3 احادیث آتی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روزہ اور تراویح ملا لے. فرمایا ایک حدیث میں فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح پڑھی. تراویح کتنی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے قیام کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا میرے نبی نے رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ نے کبھی بھی 11 رکعتوں سے زیادہ قیام نہیں کیا ہے. 11 رکعتیں پڑھتے اللہ کے رسول، رمضان میں بھی پڑھتے، بعد از رمضان پورا سال پڑھتے. یہ ہے قیام اللیل. یہاں پہ لوگ 20 پڑھتے ہیں اور کوالٹی کچھ نہیں ہوتی، کوانٹیٹی 20 ہوتی ہے. بس نماز میں یعلمون تعلمون قرآن کی اتنی سمجھ آتی ہے، تیز تیز پڑھتے ہیں اور ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے پیشانی کو اور سجدے اور رکوع کو سنت کے مطابق زمین پر نہیں رکھتے. اور یہ 20 پڑھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت کچھ پا لیا ہم نے. عبادات کے اندر سنت والا عمل ہونا چاہیے، کوالٹی ہونی چاہیے. کوانٹیٹی تو 11 ہے. اما عائشہ کی گواہی ہے، رمضان و غیر رمضان میں جو نبی کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں 3 راتیں تراویح پڑھائی، دوبارہ نہیں پڑھائی. ڈر یہ تھا کہیں فرض نہ ہو جائیں. صحابہ بڑے شوق سے پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد یہ ڈر ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ قاری صحابہ جو تھے، قرائے کرام تھے، انہیں مساجد میں ڈیوٹیاں لگائی گئی اور عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی جماعت وہ اللہ کے نبی کی سنت تھی. ڈر یہ تھا فرض نہ ہو جائے. آج یہ ڈر نہیں، دین مکمل ہو چکا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا، تب سے لے کر آج تک یہ چلا آ رہا ہے اور یہ 11 رکھتے ہیں. فرمایا جس نے رمضان کا قیام کیا، جس نے من قام لیلۃ القدر، قدر کی رات کا قیام کیا، جس نے من صام رمضان، رمضان کا روزہ رکھا. شرطیں 2 ہیں، ایماناً واحتسابا، وہ اپنے اندر ایمان پیدا کرے اور ثواب کی نیت کے ساتھ. فرمایا پیکج یہ اللہ دے رہا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. چوتھا کام، اللہ کے رسول قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. بھائیو رمضان میں ہمارے کچھ ہدف ہونے چاہیے.
ان اہداف پر ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا ہدف، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، پھر رکھا آمین، تیسری سیڑھی پر منبر کی قدم رکھا، آمین۔ صحابہ نے کہا کیوں آمین کہہ رہے ہیں؟ کہا فرشتوں کا سردار جبرائیل بد دعا کر رہا تھا، 3 بد دعائیں کی، اس میں ایک یہ تھی کہ جس کو رمضان ملا وہ بخشش نہ کروا سکا، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اتنا نہ قدرہ، اتنا نہ شکرہ، اللہ کی اتنی بڑی نعمت، دن رات معافیوں کے اعلان، کبھی افطاری کے وقت، کبھی سحری کے وقت، کبھی رات کے وقت، کبھی روزے کی حالت میں۔ بھائیو آپ سب کو میں کہتا ہوں، آج آپ سب لوگ اللہ کے لیے اپنے گناہوں کو ڈائری میں لکھ لیں، نوٹ پیڈ موبائل میں لکھ لیں، بڑے گناہ کیے ہیں یا چھوٹے کیے ہیں، سارے گناہ لکھ کے رکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک میں اس کی اتنی معافی مانگیں، بار بار جب دعا کریں اللہ کے سامنے اپنے یہ گناہ پیش کریں کہ اللہ بھی انسان کی التجاؤں کو قبول کر لے اور آپ کے اور میرے گناہوں کو صرف معاف نہ کرے، اتنی رب سے اپیلیں کریں اللہ ان گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یہ ٹارگٹ ہے بہت بڑا معافی کا۔ دوسرے نمبر پہ ٹارگٹ تقوی کا حصول۔ اللہ فرماتے ہیں روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ وہ کیفیت ہے، آؤ آپ کو سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں، جب نیکی کا شوق پیدا ہو جائے اور گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے، دل میں تقوی آ گیا ہے۔ اگر نماز پڑھتے قرآن پڑھتے دل چرا رہے ہیں، تقوی نہیں، گناہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تقوی نہیں۔ تقوی اس کو کہتے ہیں، یہ وہ کیفیت ہے دل کی، جب آپ کا دل نیکیوں پر آمادہ ہو، آپ خوش ہو کر کہیں بھئی اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے آئیں، صف اول میں نماز پڑھیں، گناہ کی بات کہیں نا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا، لعلکم تتقون۔ دوسرا ٹارگٹ یہ کہ ہم اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تیسرا ٹارگٹ بھائیو، اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں۔ معلوم نہیں کون ہم میں سے رمضان پاتا ہے، یاد کریں کتنے ہمارے پچھلے رمضان میں زندہ لوگ آج نہیں ہیں۔ یہ ہمارے قاری نوید الحسن فیصل آباد کے بہت بڑے قاری تھے، یہ بھی یہ جب شعبان کا مہینہ چڑھا، چاند نکلتا ہے تو پوسٹ لگاتے ہیں فیس بک پر کہ حافظ تیاری کر لیں اور رمضان آ گیا، تراویح سنانی ہے، محنت کریں۔ چند دن پہلے تلاوت کر کے اٹھے اور تلاوت کے لیے جا رہے ہیں، ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے۔ جمعہ پڑھا کے گئے، اگلا جمعہ نصیب نہیں ہوا، دنیا سے جانے ہی جانے۔ اس وقت بھائیو اس رمضان میں ایک تیسرا ٹارگٹ یہ رکھیں، اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں اور اپنی موت کی تیاری کریں۔ اور یہ کہنے سے نہیں ہوگا، اٹھتے بیٹھتے جناب بندے بڑے مر رہے ہیں، جنازے بڑے اٹھ رہے ہیں، اوہ میں نے بھی جانا ہے، یہ نہیں۔ رات کو تنہائی میں بیٹھیں، اپنے آپ کو قبر کے اندھیروں میں محسوس کریں، اپنے آپ کو تصور میں لے کر جائیں کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں، کفن پڑا ہوا ہے، نکلنے کا راستہ نہیں ہے، دنیا چھوڑ چکا ہوں۔ جب آپ اس کیفیت میں جا کر اپنی موت کو یاد کریں گے، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اللہ رب العالمین ایک قطرے سے آپ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ وہ اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے۔ اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ آپ جو نیکیاں پہلے سے کر رہے ہیں اس نیکیوں کو بہتر کریں، اور جو نیکیاں نہیں کر رہے وہ نیکیاں کرنے کے لیے کوشش کریں۔ خاص طور پہ عبادات ہیں، رمضان اور قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر یہ رمضان کا مہینہ نہ ہوتا، اللہ کی قسم دنیا کی مسلمانوں کی بڑی آبادی ہمیشہ ہی بے نمازی ہوتی، کیونکہ وہ نماز ہی آ کے رمضان میں پڑھتے ہیں۔ یہ رمضان ہی تو ہے کبھی آ کر ہمیں نمازی بناتا ہے۔ اور اب آپ سب کی اور میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر یہ رمضان نہ ہوتا شاید کبھی ہم قرآن کی تلاوت ساری زندگی نہ کرتے۔ یہ رمضان ہی تو ہے جو آ کر ہمیں قرآن پکڑنے پہ مجبور کرتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ لیکن ہم نے یہاں پر اتنے لمبے شیڈول بنا لیے، خریداریاں ہوں گی، بھر بھر کے سامان آئیں گے، خواتین کو ہم نے اسی کام پہ لگایا ہوتا ہے۔ جناب صبح کا 10 ظہر ٹائم ویسے اٹھتی ہیں،
زور کے بعد افطاری کے لمبے چوڑے پلان شروع ہوتے ہیں اور مغرب تک بیچاری وہی کرتی ہیں، مغرب کے بعد برتن دھلتے ہیں، عشاء وقت آرام ہوتا ہے، پھر سحری کی تیاری ہوتی ہے، لو یہ کھانے پینے میں انتظامات میں رمضان گزر جاتا ہے۔ یہ رمضان نہیں، اپنے آپ کے شیڈول کو کم سے کم کریں، زیادہ سے زیادہ مساکین غرباء کا خیال کریں، خوراک کم کریں۔ یہ جو ہمارے سارے کے سارے معاملات ہیں جس میں ہم بہت زیادہ دکھاوا کرتے ہیں اور بڑے اوور ہو کر چلتے ہیں، اس سب کو کم کر دیں۔ آپ کو اگر اپنی آخرت کی فکر ہے، اللہ کے لیے خواتین کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا تھا کہ میں نے جہنم میں تمہاری بہت بڑی تعداد دیکھی ہے، مردوں سے زیادہ عورتیں دیکھی ہیں۔ تو لہذا رمضان المبارک کو اچھی پلاننگ کے ساتھ آپ ڈیسائیڈ کر کے، ٹائم تقسیم کر کے، سحری سے لے کر افطاری تک، افطاری سے سحری تک اپنے عبادات اور ان معاملات پر خصوصی توجہ فرمائیں اور شیڈول بنا لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔